ابھی اس کے ساتھ ہی میں یہاں جو ماشاءاللہ نماز تراویح جنہوں نے قاری صاحب نے پڑھائی ہے وہ قاری عمر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو نوجوان آ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ خطیب بھی اعلیٰ پائے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو رمضان شریف کے حوالے سے ایک شعر جو ہے نا وہ آگے میں وہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مانگ لو گڑ گڑا کے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم پر برسا دے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا قاری حافظ عمر بن سلیمان خطاب فرمائیں۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم نے قرآن پاک کی منزل کو مکمل کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا پڑھنا اور آپ احباب کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں تو وہ انسان کے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو اس لیے جب بھی نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر کے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ سامعین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارے قرآن پاک کے اوپر چند ایک حقوق بنتے ہیں۔ حقوق تو بہت زیادہ بنتے ہیں، میں مختصر وقت کے اندر کہ ایک مسلمان کے قرآن پاک پر کیا کیا حقوق بنتے ہیں ان کا ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضرات محترم، ایک مسلمان کا قرآن پاک کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کے اندر اور اس کی بابرکت رات لیلۃ القدر کے اندر اپنے اس پاک کلام کو اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا۔ اور اسی طرح اس قرآن پاک کے اندر موجود جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے نہ نازل ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ ہی اس کے اندر موجود احکامات میں کوئی شک ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے، دین اسلام اسے سائڈ پہ لگا دیتا ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر ایمان لایا جائے، ایک ایک حرف کو مانا جائے۔ یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے۔ دوسرا حق، بلکہ یہ جو باتیں میں نے کی یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کی۔ سورہ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، سینہ اقدس پر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس پاک کلام کو ہم نے اس رات میں نازل کیا جس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس رات کے اندر ہم نے اس پاک کلام کو نازل کیا۔ تو اس لیے مسلمان کا قرآن پاک پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ جس طرح زبان سے قرآن پاک کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، اسی طرح دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ دوسرا حق مسلمان کا قرآن پاک پر وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات کے اندر اس کی ترغیب دلائی، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھ کے اس کی تلاوت کریں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات اس کے متعلق نازل کی۔ لیکن ادھر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم بڑے شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے 2 دفعہ قرآن پاک ختم کر لیا، کسی نے 3 دفعہ کر لیا، کسی نے 4 دفعہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کو آپ کا 1 مہینے کا قرآن پاک پڑھنا اتنا پسند نہیں جتنا آپ کا روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا پسند ہے۔ ایک روٹین بنائے، ایک ترتیب بنائے کہ ایک رکوع، 1 صفحہ، آدھا صفحہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں روٹین کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر کم از کم 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز کے اندر۔ اور ذرا اندازہ لگائیں کہ باقی دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو اس طرح تلاوت کریں جس طرح اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس کے اندر مزید مسائل نکلتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا کیسے ہے، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا، قرآن پاک کو مستقل طور پر پڑھنا۔ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، اشارہ بس کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے، پھر تم ایمان والے بن سکتے ہو۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طرح قرآن پاک کا تیسرا حق، ایک مسلمان کے ذمے قرآن پاک کا تیسرا حق وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں
کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کو سیکھنے کی طرف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو بڑا کھول کھول کر ان کے لیے بیان کر دیا ہے۔ کوئی سیکھنا تو چاہے، کوئی سمجھنا تو چاہے، ہم کہتے ہیں لو جی بڑا مشکل ہوں، میں بڈھا ہو گیا، میرے کو پڑھیا نہیں جاتا، سمجھیا نہیں جاتا۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تم کوشش تو کرو، تمہارے لیے اللہ نے کھول کھول کر آیات کو بیان کیا ہے، تم کوشش تو کرو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ سستی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہم خود کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم خود نہیں سیکھنا چاہتے۔ میں ادھر رک کر ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، آس پاس کے لوگ بہت زیادہ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو اپنی کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ رات کے وقت اس کو ملنے کے لیے دیوار پھلانکنے لگے، دیوار کے اوپر چڑھے تو اس پاس سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز کانوں میں پڑی۔ ایک بندہ سورۃ الحدید کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا، وہ آیت انہوں نے سنی، اسی وقت ادھر ہی رک گئے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے تھے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے تھے کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ تم لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض کہتے کہ اللہ وہ وقت آ گیا۔ دیوار سے اترے، کسی ویران جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ جدھر جا کر بیٹھے پاس ہی ایک قافلہ پڑاؤ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور قافلے والے آپس میں باتیں کر رہے کہ رات ادھر ہی گزار لے یا سفر اپنا جاری کر لے۔ کچھ نے کہا کہ رات ادھر ہی گزار لیتے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم سفر جاری کر لیتے ہیں، اور کچھ کہنے لگے اگر ہم نے اپنا سفر شروع کر لیا تو یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، ہم تو لوٹے جائیں گے۔ اور فضیل بن عیاض ادھر بیٹھے سن رہے ہیں باتیں، اللہ سے اتنا ڈر گئے، اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے کہ ادھر ہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام فضیل بن عیاض پیدا کیا۔ صرف ایک آیت نے اس بندے کی زندگی کو بدل دیا۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم نے پورا قرآن سنا دیا، آپ نے پورا قرآن سن لیا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائی؟ ہم اس قرآن سے کیا سمجھے؟ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں مختلف واقعات بیان کیے، ہمیں جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبریاں دی، ہمیں زندگی گزارنے کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن۔ اللہ نے ہمیں بتلائی، ہم نے کیا سیکھا قرآن پاک سے؟ اس طرح بے شک ہم روزانہ قرآن پاک پڑھتے جائیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہوتا قرآن پاک کی تلاوت کا، ثواب ہوگا، اللہ آپ کو ثواب دے گا، لیکن یہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے اس وقت ہم اس قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے ہی نہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیں، اس قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار لیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو بندہ قرآن پاک کی 10 آیتیں سیکھتا تھا نا، 10 آیتیں، وہ اس وقت تک آگے نہیں جاتا تھا جب تک ان 10 آیتوں کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم اور اس پر عمل نہ کر لیتا۔ 11ویں آیت نہیں سیکھتا تھا، 11ویں آیت نہیں سیکھتا تھا جب تک قرآن 10 آیات کی ترجمہ، تشریح، اس کی تفسیر اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار لیتا، اس وقت تک وہ آگے نہیں گزرتا تھا۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کس نے بدلنا ہے اپنے آپ کو؟ قرآن ایسے ہی پڑھا جائے گا، وہ ایسے ہی ہمیں آوازیں دے دے کر اپنے آپ کو بدلنے کی دعوت دے گا،
ہم نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے تو اپنے آپ کو بدلیں گے. قرآن پاک کا یہ تیسرا حق ہے کہ قرآن پاک کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اور قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. وہی بات کہ ہم اس کے اوپر عمل کب کریں گے؟ جب اس کو سیکھیں گے. جب ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں تو اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں گے؟ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کیسے لائیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور قرآن پاک کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کر دیا اس کو آگے پہنچا دیں. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں ایک آیت پہنچتی ہے اسے آگے پھیلا دو، اسے دوسرے بندے کو سکھا دو، اسے آگے نشر کر دو. یہ قرآن پاک کا حق ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرآن پاک کے اندر قدم قدم پر ہمیں گائیڈنس دی، رہنمائی دی. اب ہمارے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے، بلکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ آگے لوگوں کی رہنمائی کریں. پھر ہی ہمارے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا فائدہ ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.